اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام مہر عبدالرؤف ہے۔ میرا تعلق فیصل آباد پاکستان سے ہے۔ تو میں نے یہ ارادہ کیا کیونکہ میں ریسرچ تحقیقی کتابیں جو ہیں وہ میں ان پہ تحقیق کر کے تو لکھتا ہوں، پھر چھپواتا ہوں، اور خاص طور پہ ایسے جو ہیں ٹاپک ہوتے ہیں جو طلباء کو یونیورسٹیوں میں اور کالجز میں ان کے کام آ سکیں۔ تو میں نے کئی ایسے تحقیقی کام کیے ہیں جو طلباء نے ان کو اپنے مقالات میں لکھ کر پی ایچ ڈی اور ایم فل کی ڈگریاں حاصل کی ہیں۔ یہ میرے لیے ایک میں اس کو کار ثواب سمجھتا ہوں، اور وہ میں کتب جو ہیں اپنی بیچتا نہیں ہوں، ان میں مفت تقسیم کرتا ہوں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، لائبریریوں میں، اور ادبی مجلس کی محفلوں میں، مدرسوں میں، ہر جگہ پر۔ تو پھر میں نے ارادہ کیا کہ پہلے ایک دفعہ اب میں قرآن پاک کا پورا جو ہے اردو میں ترجمہ کر کے اس کو شائع کروں۔ تو ایسا کیا کہ قرآن کریم کے اندر تقریباً 30 سے 35% کام جو ہے بیانات جو ہیں وہ پیغمبروں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ان کی رہنمائی کے لیے اس میں رکھے ہیں، اور ہر پیغمبر کے ذریعے کوئی نہ کوئی انسانوں کو اچھا راستہ دکھانے کا کام بھی اس میں رکھا ہے۔ جیسے حضرت ایوب کی کہانی ہے قرآن پاک میں، تو وہاں سے انسان کو صبر کا جو ہے سبق ملتا ہے۔ ایسے حضرت ابراہیم کی کہانی ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کی کہانی میں انسانوں کو اللہ کے علاوہ کسی اور کو شرک جو ہے اللہ کے برابر لا کر ان کی بت بنا کر ان کو پوجا کرنا، اس کے متعلق سارا سبق دیا ہے کہ یہ غلط کام ہے، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ جو مشرک آدمی ہے وہ تو بالکل بخشے نہیں جائیں گے، جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کئی جگہ پر۔ تو پھر میں نے یہ کیا کہ وہ پیغمبروں کی کہانیاں جو ہیں ساری، ان کو علیحدہ ہر ایک پیغمبر کے اوپر ریسرچ کر کے تفصیلاً، کیونکہ قرآن پاک کے اندر تو مختلف اتنی تفصیل سے نہیں، جتنا پھر بندہ تحقیق میں جائے تو کافی چیزیں جو ہیں اس کو ملتی ہیں، وہ میں نے علیحدہ تیار کی ہیں۔ اور پھر جو قرآن پاک کے اندر جو ہے اعوذ باللہ سے لے کر والناس تک، اس کے درمیان جتنی صورتیں آتی ہیں، ان کی جو آیات اللہ تعالیٰ نے انسان کی فلاح کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کی نیکی کے لیے اور صحیح زندگی گزارنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں، تو وہ اس کو میں نے علیحدہ کیا۔ تو اس کے اوپر پھر میں نے علیحدہ کر کے سورت واز، مطلب پہلے سورہ فاتحہ سے لے کر جو ہے وہ سورہ والناس تک جتنی صورتیں تھیں، ان کی وہ آیات جن میں اللہ تعالیٰ نے ایسی چیزیں بتائی تھیں، وہ میں نے علیحدہ نکالی اور ان کو کمپوز کرا کے پھر ایک کتاب کی شکل میں، جس کا نام احکام الہی رکھا، میں نے شائع کی۔ تو وہ پھر میں نے مدرسوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں طلباء کو اور ادبی لوگوں کو ان میں تقسیم کی۔ میں پھر جو ہے جاتا ہوں انگلینڈ، وہاں میرا چھوٹا بیٹا رہتا ہے علی حسن، تو وہاں پر میں نے مسجد ہے ہمارے ٹاؤن کے اندر، وہاں پر لوگوں میں نے تقسیم کی۔ پھر میں امریکہ گیا، کینیڈا گیا، وہاں پر تقسیم کی۔ لیکن ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ تھی کہ وہاں پر جو مذہب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان ملکوں میں، انہوں نے سب نے ایک ہی بات کہی کہ یہاں جو نوجوان طبقہ ہے وہ مذہب کی طرف بہت راغب ہے، وہ اردو بول سکتے ہیں اور جو ہے اس میں گفتگو کر سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، لیکن نہ وہ لکھ سکتے ہیں نہ وہ پڑھ سکتے ہیں۔
تو بہتر یہ ہے کہ آپ اس چیز کو انگریزی میں ترجمہ کر کے لائیں اگر، تو یہ ایک بہت ہی بڑا کار ثواب ہوگا۔ چنانچہ میں پاکستان گیا، وہاں میری بہو نسائم عامر اس کا نام ہے، اس نے ایم فل کیا ہوا ہے انگلش لٹریچر میں۔ اس کو میں نے وہ ایک کتاب دی کہ اس کو بھائی انگریزی میں سب کا اس کا ترجمہ کرو، تو اس نے کچھ وقت لگا کے اس کو مکمل کر دیا۔ چنانچہ وہ میں نے کمپوز کرا کے انگریزی میں پرنٹ کرا کے، پھر میں جب انگلینڈ آیا یا امریکہ گیا یا کینیڈا گیا تو وہاں میں نے لوگوں کو تقسیم کی، جو کہ انہوں نے بہت پسند کیا اور اس بات کو ایک اچھی چیز سمجھا کہ یہ نئی نسل کے لیے بڑی اچھی چیز ہے۔ چنانچہ پھر اردو میں نے جو شائع کی تھی، تو وہ میں چاہتا ہوں کہ میں سورہ فاتحہ سے شروع ہو کے والناس تک جو صورتوں کے اندر آیات انسان کی بہتری کے لیے، فلاح کے لیے، نیک کاموں کے لیے یا صحیح راستے بتانے کے لیے بیان کی گئی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے، وہ میں جو ہے آپ سب جو ہیں سننے والے، دیکھنے والے، پڑھنے والے، ان کی گوش گزار کروں۔ چنانچہ میں جو ہے سورہ فاتحہ سے آج اس کی ابتدا کرتا ہوں۔ عربی زبان سے ناواقف مسلمانوں کے لیے قرآن فہمی کی راہ ہموار کرنے اور تبلیغ کی ذمہ داری سے عہدہ برا ہونے کے لیے جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میری جانب سے لوگوں تک پہنچاؤ، خواہ ایک ہی صورت آیت کیوں نہ ہو۔ تو دنیا کی تمام اہم زبانوں میں قرآن مجید کے مطالب جو ہے ترجمے جو ہیں وہ ہو چکے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں کہ اس نے عظیم کام کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کی مجھے توفیق دی۔ تو میری دعا ہے کہ جس شخص نے بھی اس کام میں تعاون کیا، ان لوگوں کے لیے اسے نفع بخش بنا دے۔ اس موجزانہ کام کو عربی زبان میں، اردو زبان میں منتقل کرنے کی کوشش کروں گا۔ چنانچہ ہر انسانی کوشش کی طرح ترجمہ آیات قرآنی بھی غلطی، کوتاہی اور نقص کے امکان ان میں باقی رہتے ہیں۔ اس بنا پر قارئین سے، ناظرین اور سامعین سے درخواست ہے کہ انہیں ان قرآنی آیات کے ترجمے میں کسی مقام پر کوئی غلطی نظر آئے تو ضرور مطلع کریں تاکہ آئندہ اشاعت میں اس سے فائدہ اٹھایا جا سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ۔ سورہ فاتحہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت ہے۔ فاتحہ کے معنی آغاز اور ابتدا کے ہیں۔ اس کا ایک اہم نام الصلوات بھی ہے، جیسا کہ حدیث قدسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں نے صلاۃ، نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ مراد سورہ فاتحہ ہے، جس کا نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی تعریف، اس کی رحمت و ربوبیت اور عدل و بادشاہت کے بیان میں ہے، اور نصف حصہ میں دعا و مناجات جو بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے۔ نماز میں اس کا پڑھنا بہت ضروری ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس شخص کی نماز نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی۔ حضرت ابو ہریرہ امام کے پیچھے فرماتے ہیں کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ اپنے جی میں پڑھو۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے جو میں نے یہاں کوٹ کی ہے۔ جب قرآن پڑھا جائے تو سنو اور خاموش رہو۔ امام سورہ فاتحہ کے بعد اتنا سکتہ کریں کہ مقتدی سورہ فاتحہ پڑھ لیں۔ یہ صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے۔ یہ سورت مکی ہے۔ اس کے اہم کام کے شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنے کی تاکید فرمائی گئی ہے۔ چنانچہ حکم دیا گیا ہے کہ کھانے اور وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھیں۔ تاہم قرآن کریم کی تلاوت کے وقت بسم اللہ سے پہلے اعوذ باللہ پڑھنا بھی ضروری ہے۔ جب تم قرآن پڑھنے لگو تو اللہ کی جناب میں شیطان سے پناہ مانگو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ اللہ کی جو ہے وہ تفسیر کر رہا ہوں۔ یہ اللہ کا ذاتی نام ہے۔
اس کا استعمال کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ الحمدللہ، یہ کلمہ شکر ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتا ہے کہ ہر کھانے پر اور پینے پر بندہ اللہ کی حمد بیان کرے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے یہ چیزیں ہمیں مہیا کی ہیں۔ اللہ آگے رب کے جو ہے اس کو میں نے اللہ تعالیٰ کا اسماء حسنہ میں سے ہے رب کا لفظ جو ہے، جس کے معنی ہیں ہر چیز کو پیدا کر کے اس کی ضروریات مہیا کرنے اور اس کی تکمیل تک پہنچانے والا۔ آگے عالمین آیت کا لفظ آتا ہے۔ عالم جہان کی جمع ہے، مخلوقات کی الگ الگ رجتیں ہیں، مثلاً عالم جن، عالم انس، عالم ملائکہ اور عالم حواس و طیور وغیرہ۔ ان تمام مخلوقات کی ضروریات ایک دوسرے سے قطعی مختلف ہیں، لیکن رب العالمین سب کی ضروریات ان کے احوال و ظروف اور طباع و اجسام کے مطابق مہیا کرتا ہے۔ اس کے بعد لفظ رحمان، یعنی اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، اور اس کی یہ صفت باقی صفات کی طرح دائمی ہے۔ دنیا میں اس کی رحمت عام ہے، جس سے بلا تحقیق کافر و مومن سب فیض یاب ہو رہے ہیں، اور آخرت میں وہ صرف رحیم ہوگا، یعنی اس کی رحمت صرف مومنین کے لیے خاص ہوگی۔ آگے آ جاتا ہے مالک یوم الدین۔ اللہ تعالیٰ ہر شخص کو اس کے اچھے یا برے اعمال کے مطابق مکمل جزا و سزا دے گا۔ اللہ تعالیٰ اس روز فرمائے گا، آج کس کی بادشاہی ہے؟ پھر وہی جواب دے گا، صرف ایک غائب اللہ کے لیے۔ یہ ہوگا جزا کا دن۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کے معنی میں کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ سے۔ عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہیں ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ اس کے بعد ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ عبادت کے معنی ہے کسی کی رضا کے لیے انتہائی عاجزی اور کمال خشوع کا اظہار۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں، اور تجھی عبادت اللہ کے سوا کسی اور کی جائز نہ ہے۔ ان الفاظ سے شرک کا سد باب کر دیا گیا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کے دین کے لیے کون میرا مددگار ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو فرمایا، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد کیا کرو۔ ظاہر بات ہے کہ یہ تعاون ممنوع ہے، نہ شرک، بلکہ مطلوب و محبوب ہے۔ شرک تو یہ ہے کہ ایسے شخص سے مدد طلب کی جائے جو ظاہر اسباب کا لحاظ سے مدد نہ کر سکتا ہو، جیسے کسی فوت شدہ شخص کو مدد کے لیے پکارنا، اس کو مشکل کشا اور حاجت روا سمجھنا۔ یہ تو اسلام میں بالکل ہی اس کی اجازت نہیں ہے۔ سوائے اللہ کے کوئی اور حاجت روا نہیں ہے، نہ کوئی مشکل کشا ہے۔ وہ صرف ایک اللہ کی ذات ہے۔ وہ کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کرتا۔ جو مشرک ہے اس کی تو بخشش بالکل نہیں ہے، تو اس لیے اس کو واضح طور پہ کہا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ پھر اس کے بعد توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید اولیت، توحید صفات۔ توحید ربوبیت کا مطلب ہے کہ اس کائنات کا خالق، مالک، رازق صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ نمبر 2، توحید اولیت کا مطلب ہے کہ عبادات کی تمام اقسام کا مستحق صرف اللہ تعالیٰ ہے، اور عبادت ہر وہ کام ہے جو کسی مخصوص ہستی کی رضا کے لیے یا اس کی ناراضگی کے خوف سے کی جائے۔ اس لیے نماز، روزہ، حج اور زکوٰۃ صرف عبادات نہیں ہیں، بلکہ کسی مخصوص ہستی
کی دعا و التجا کرنا، اس کے نام کی نظر و نیاز دینا، جس کے سامنے دست بدست کھڑا ہونا، اس کا طواف کرنا، اس سے طمع و خوف رکھنا وغیرہ بھی عبادات میں ہیں۔ توحید اولیت یہ ہے کہ یہ تمام اللہ تعالیٰ ہی کے لیے کیے جائیں۔ توحید صفات کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفات قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں ان کو بغیر کسی تعویل و تحریف کے تسلیم کریں، اور وہ صفات اس انداز میں کسی اور کے اندر نہ مانیں۔ پھر اہدنا الصراط المستقیم آتا ہے، ہدایت کے کئی مفہوم اور راستے کی طرف رہنمائی کرنا، راستے پر چلا دینا، منزل مقصود پر پہنچا دینا، یہ صراط المستقیم ہے، صحیح راستہ جو اللہ تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے، انسانوں کے بس کا کام نہیں ہے یہ۔ آگے صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، صراط المستقیم کی وضاحت ہے کہ یہ سیدھا راستہ ہے جس پر وہ لوگ تھے جن پر تیرا انعام ہوا، جن میں یہ گروہ ہیں، جن میں انبیاء، صدیقین، صالحین شامل ہیں۔ بعض روایات سے ثابت ہوتا ہے کہ مغضوب علیہم جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا سے مراد یہودی اور صالحین، گمراہ سے مراد نصارہ عیسائی۔ اس لیے صراط مستقیم پر چلنے والوں کی خواہش رکھنے والوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ یہود اور نصارہ دونوں کی گمراہیوں سے بچ کر رہیں۔ یہود کی بڑی گمراہی یہ تھی کہ وہ جانتے بوجھتے ہوئے صحیح راستہ پر نہیں چلتے تھے۔ نصارہ کی بڑی غلطی یہ تھی کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں غلو کیا اور انہیں اللہ کا بیٹا اور خداؤں میں سے ایک خدا قرار دیا۔ سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہنے کی حضور اقدس نے بڑی تاکید فرمائی ہے اور اس کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ اس لیے امام اور مقتدی کو آمین کہنا چاہیے۔ حضور اقدس جہدی نمازوں میں اونچی آواز میں آمین کہا کرتے تھے، اور صحابہ بھی اس حد تک کہ مسجد گونج اٹھتی تھی۔ آمین کے معنی مختلف بیان کیے گئے ہیں۔ اس طرح ہو ہمیں نامراد نہ کرنا، اے اللہ ہماری مدد فرمانا۔ تو یہ آج میں نے سورہ فاتحہ کے متعلق یہ جو چند گزارشات کی ہیں، کوشش کی ہے کہ میں صحیح جو ہے اس کی چیزیں آپ کے سامنے پیش کر سکوں۔ اگر کوئی کوتاہی ہو یا غلطی ہو یا کوئی مزید اطلاع آپ کے پاس ہوں جو میں بیان نہیں کر سکا تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں، تاکہ میں جو ہے وہ آئندہ اس میں اپنے سارے معاملات میں ان کو شامل کر کے اپنی درستگی فرما سکوں۔ انسان ہوں، غلطی انسان کا کے اندر ویسے ہی شامل ہے، تو غلطیوں سے کوئی بھی بندہ نہیں ہے جو مبرہ ہو سوائے حضور علیہ السلام کے۔ تو اس لیے میں آج کا بیان یہیں ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔